تو ہم سورت کافرون ہم نے پڑھی. تو لکم دینکم کے میں نے کہا تھا کہ ٹکڑے، لکم اور دینکم کے کیا ٹکڑے کریں گے؟ دو. جی دو دین اور دو دو دین. ٹکڑے ہوں گے. تو یعنی لکم یعنی آپ کے لیے، یعنی آپ سب کے لیے آپ کا دین، اور میرے لیے میرا دین. تو اب تو عجیب بات لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. لیکن اس وقت کافروں نے کیا کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو دین میں تو کوئی ایسی مصالحت نہیں کہ ہو سکتی دین کے معاملے میں. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. جو آپ اپنے دین پہ ہیں تو ہم نے والیا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. 3 ٹکڑے. واو اور 3 واؤ تین. لی ہاں، لی اور جا. لیا میرے لیے، اور میرے میرے لیے لیے میرا اور دین. میرے لیے دینی میرا دین، میرا دین. زیر دو. زیر قائم مقام ہے یا کی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اس میں چیزیں سمجھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین. دینی. اب جی سورت کافرون کا جو ہے، اس کو کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورت کافرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. اتنے سارے روایات ہیں. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا بعض صحابہ سے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، کیونکہ اس میں ٹوٹلی دیکھیں نا شرک کی. تو دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہم نے اس میں یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی صورت بھی ہماری مکمل ہوگی. اس کے بعد ہم جو ہے سورت صاد کی آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک. کتاب کیا جمع کریں گے؟ اس کی تنوین ہے اس میں ایک کتاب. کتب. انزلناہ کے کتنے کتب. ٹکڑے کریں گے؟ دو. 2. دو. 2 شاباش. جیسے انزلنا اور فتحنا ہم کہتے ہیں اس ہم. طرح سے انزلنا. ٹیبل کے جو ہوتے ہیں ہم ان کے ٹکڑے نہیں کرتے. نازل کیا اس کو الیکا 2 ٹکڑے کریں گے آپ کی طرف. مبارکن کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مبارک ہے. لیدبرو لی، اب اس کے 2 ٹکڑے کریں گے، لی علیحدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یہاں اس کا مطلب ہے تاکہ. لیدبرو آیاتی ہی، تدبر. اس کے کتنے ہاں، ٹکڑے اس کریں گے کی اور دو. کون سے ہوں گے اس کی ٹکڑے؟ آیات اور اور دو. ہی. ٹھیک ہے، اس کی آیات پر. لیتذکرا اور نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہاں جی. لی یتذکرا نصیحت حاصل کریں، تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب. اولو کا مطلب ہے والے، عقل والے. والے. الباب لب کے جمع، لب کا مطلب ہے عقل. تو تاکہ عقل. عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی کتاب یہاں پہ قرآن پاک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. اب تدبر اس کی آیات پہ کرنا ہے، تو آیات تو عربی میں ہے، تو اس کا مطلب ہے عربی سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی. اور الحمدللہ ہم سب اس کو 50% الفاظ ہم نے سیکھ لی ہیں. اب تدبر اور تذکر کا کیا مطلب ہے؟ تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. ٹھیک ہے، تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ 4 طرح سے ہے: راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق. راست دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب میں پڑھ رہی ہوں کسی مصنف کی، اس کو تو نہیں پتا کہ کون پڑھ رہا ہے. لیکن جب ہم کوئی بھی قرآن پاک کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا کہ کون اس کو پڑھ رہا ہے اور پڑھ کے کتنا سمجھ رہا ہے اور کتنا عمل کر رہا ہے، وہ آگے سے اس کا کیا ریئیکشن. تو ڈائریکٹ اس کا راست تعلق ہے. شخصی، پرسنل. آیات کو ہم پڑھیں، ہم کہیں یہ تو جی مدینہ کے مشرکوں کے لیے آئی تھی، یہ جو یہودیوں کے لیے آئی نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ہر آیت میں ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس دن کے لیے پیغام ہوتا ہے. پھر پلانڈ یا طے شدہ. اگر آج کوئی سورت میں نے پڑھی ہے، کوئی آیات میں نے پڑھی ہے، تو یہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کو آج مجھے وہ آیات سنائی جائیں گی یا میں ان کو پڑھوں گی. کیوں؟ وہ اس کا ایک ریلیونس ہوتا ہے. فرض کیا اس میں آخرت کے کا بیان ہے، تو شاید کہ میں آخرت سے کچھ غافل تھی، کچھ حصہ کے کام کر رہی تھی کہ میں آخرت کو نہیں مد نظر رکھ رہی تھی، تو شاید مجھے جگانے کے لیے
مجھے بتانے کے لیے کہ نہیں، تاکہ میں صحیح ہو جاؤں. یا کوئی آ کے جن ایسی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو، تو ہم کہ یہ تو یہودیوں کے لیے لکھا تھا. نہیں، ہو سکتا ہے اس دن میں کوئی ایسا کام کرتی کہ جس سے کوئی فساد پھیلنے کا برائی پھیلنے کا جو ہے خدشہ ہوتا. تو یہ اس کا ریلیونس ہوتا ہے. یہ کبھی نہ سوچیں کہ جی فلاں کے لیے دی تھی، ہم نے اپنے پہ دیکھنا کہ ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ 4 طریقوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے: راز، شخصی، طے شدہ، متعلق. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ یاد رکھیں. اب تعلق ہمیں پتہ چل گیا، تو تدبر جو ہے وہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ مطالعہ، تصور، احساس. یہ ہم تھرو آؤٹ آپ کو یہ لوگو دکھاتے رہے ہیں کہ ہم مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے پھر اس کو اسپاک دیکھتے تھے. تذکر، نصیحت حاصل کرنے کا ایک سادہ کیا طریقہ ہے؟ ہر عمل کی ابتدا جو ہے ہم دعا سے کریں، پھر ہم احتساب کرتے ہیں، سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم پلان کرتے ہیں اگلے دن کا یا اگلے ہفتے کا. تو احتساب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم جس چیز کی دعا کر رہے ہیں ہم اس کے لیے کوئی ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں کہ نہیں، ہے نا. اور اگر ہماری کہیں کمی ہے تو پھر نیکسٹ پلان میں ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اور جب پھر یہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی انشاءاللہ تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو قرآن کے حقوق اس پچھلی آیت اور دوسری آیات کی روشنی میں کیا ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھیں. ہم اس کو کوئی، بلکہ یہاں سے میں کیوں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بتائیں قرآن کے حقوق کون بتائے گا؟ بتائیے جی سسٹر، آپ ہنا اسلم بتائیے کیا کیا قرآن کے حقوق ہیں. سامنے لکھے، میں پڑھ کے بتا دیں. ان کا انمیوٹ نہیں ہے سمینہ. ہاں جی پڑھ لیں. ہاں جی، ہاں کیا کیا ہے؟ ایمان رکھنا، جی پڑھنا، سمجھنا، پڑھنا. تدبر ایمان کرنا، رکھنا، عمل کرنا. سمجھنا نہیں، اس کو بتانے دینا، اور اس پھیلانا. کو بتانے دے. شاباش. اور پھیلانا. تو یہ ہم نے تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا، اس کے بعد یاد کرنا بھی. تو یہ سارے ہم قرآن کے حقوق ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کریں. اس کے بعد ہمیں، جیسے ہم نے شروع میں بھی ہم نے کہا جی قرآن آسان ہے اور ہم نے اس کو سیکھنا، اور ہم نے دیکھا کہ واقعی آسان ہے، کیونکہ یہ ہفتے میں 2 ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی. اور الحمدللہ ہم نے اس دن ایویلیویٹ کیا تھا کہ ہم نے 50% سے زیادہ الفاظ ہمیں آ گئے. ہم نے سورت بقرہ تو نہیں پڑھی تھی اس دن، ہم نے سورت بقرہ کیا یاد دیکھی تھی نا، پہلی 5. پھر ہم نے آیت الکرسی دیکھی تھی، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو 50% سے زیادہ آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورت قمر میں بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ ٹکڑے آپ کو پتہ ہیں، 3 ٹکڑے کریں گے، وا، لا اور قد. اور البتہ تحقیق، یسرنا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. 2 ٹکڑے. آسان کیا نہ ہم نے. کس کو؟ قرآن کو. للذکر 2 ٹکڑے کریں گے ذکر کے لیے. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کرنا، نصیحت یاد حاصل کرنا، کرنا، نصیحت یاد حاصل کرنا. کرنا. جی یہ سب معنوں میں آتا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم نے خود بھی دیکھ لیا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے آسان. تو اس کے بعد یہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے خیرکم 2 ٹکڑے کریں گے، خیر بہترین، کم تم میں سے، یہ کم کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے. من جو تعلم القرآن، ہم نے عالمہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس نے جانا. یہ آگے آپ پڑھیں گے، یہ مزید کے ڈفرنٹ الفاظ ہیں. تو تعلمہ کا مطلب ہے تعلم القرآن کی قرآن سیکھے. اور علامہ، علامہ کا مطلب ہے سکھائے اس کو. تو الحمدللہ تعلمہ ہو رہا ہے. اور اب انشاءاللہ آپ نے علامہ ابھی بھی آپ کسی نہ کسی لیول پہ گھر میں کسی کو، دوستوں کو گھر میں بتاتے ہیں. اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے ریویژن کلاسز کریں، لینی شروع کر دیں. اس کے بعد آپ ٹریننگ جو ہے وہ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کورس کرا رہے ہوں گے. تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے انشاءاللہ بہت ہی جو ہے خوشی کا دن ہوگا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی شاید تھا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے. انما کا کیا مطلب ہوتا ہے شازیہ، آپ بتائیں گی؟ صرف محض. بس محض، ٹھیک ہے. اور کوئی ٹکڑا نہیں اس کام کرتے. ہاں جی، کوئی انما ٹکڑا کا کوئی نہیں. ٹکڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اعمال عمل کی جمع ہے، ٹھیک ہے. بالنیات اعمال تو بس نیت. نیتوں. تو نیا کی نیت. جمع ہے، نیا کی جمع نیات، مؤنث ہے نا، تو الف تا ہم نے لگا لیا. تو وہ بھی ساتھ میں یاد رکھیں. اب اس کے بعد یہ کہ ہمیں تیاری کا کیسا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کریں، وسائل کا استعمال کریں، مسابقت کا جذبہ رکھیں. بار بار دعا میں
ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. یہ ہم روز کہتے ہیں جی. ہم آپس اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کے لیے بھی. زد فعل امر ہے, نی مجھے, علم مجھے. علم ہے. ربی زیر جو ہے یہ یا قائم, اے میرے رب. ٹھیک ہے, اے میرے. ربی زیر کی وجہ سے میرے رب, اور زبر کے ساتھ آتا تو پھر ہم اس کو جو ہے حرف ندا بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر سورت علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم, جس نے علامہ, ابھی ہم نے پڑھا نا سکھایا. ٹھیک ہے, سکھایا بل دو ٹکڑے گے بی اور القلم قلم سے. تو آپ ورک بک میں لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ قلم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, وہ بھی آج کل کے لیے وہ بھی قلم ہے. اور باقی سارے وسائل جو ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آڈیو, گوگل ہوم ورک کرتے ہیں, سارا کچھ وہ بھی آپ کا لکھنا ہی ہوتا ہے جو آپ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے وسائل ہم استعمال کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں. اور مسابقت کا جذبہ رکھیے. دنیا میں ہم مسابقت, اس کی گاڑی بڑی ہے, میرے پاس بھی بڑی ہے, اس کے گھر بڑا ہے, میرا بھی گھر بڑا, اس نے فلانے برانڈ کا سوٹ پہنا ہے تو میں بھی وہ پہنوں. تو ہمیں جو ہے عمل میں بھی کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ الملک کی آیت ہے ایکم احسن عملا. ایکم, ایو کون ہے, کم کا ہمیں پتا ہے, تم میں سے احسن بہتر ہوگا. حسن کا مطلب ہے اچھا, اور احسن جب شروع میں حمزہ آ جاتا ہے زبر کے ساتھ تو بہتر, جیسے گڈ بیٹر ہم کہتے ہیں نا, ڈگریز, تو بہتر ہوگا عملاً, عمل میں بہتر ہوگا, اچھا کے بعد بہتر, جیسے گڈ کے ساتھ بیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس میں کہ اب دیکھیں کون ہم زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. اب جیسے روین میں کچھ لوگ کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے میں بھی ہمیں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. مسابقت کا جذبہ یہ. تو مسابقت کا نیت بھی کر لی, دعا بھی کر لی, ساری فیکلٹیز خاص کر کے قلم کا استعمال شروع کر دیا. تو اللہ کے سامنے ہمیں چاہیے کہ ہم مسابقت کا جذبہ رکھیں. تو الحمدللہ ہم نے ساری روین کر لی ہے. امید ہے کہ اب آپ نے اچھا, آپ کا رسپانس تھا, آپ نے اچھا سا اپنے یاد کیا ہوا ہے, ریویژن کر رہے ہیں, اور اچھی طرح سے کرنے کا انشاءاللہ تعالی ہم گرامر کی ریویژن کریں گے. اور امید ہے کہ آپ نے وہ کر لیا ہوگا اپنا جو ہے سیمپل پیپر, وہ پلیز کر لیجئے. اور کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو کل مجھے بتا دے تو ہم اس کو بھی کر لیں گے. آج چونکہ سوری نیٹ کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے, تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.